السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی رات بابا نے باقر کو ایک ایسی کہانی سنائی جو سیدھا اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ کہانی نہ صرف دل کو چھونے والی تھی بلکہ اس نے باقر کو یہ سکھایا کہ چوری جیسا راستہ آخرکار انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا سلیم۔ سلیم بچپن سے ہی بہت ذہین تھا، مگر غربت نے اس کی زندگی کو کسی شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ اس کا باپ برسوں پہلے دنیا سے چلا گیا تھا اور اس کی ماں ہی اس کا واحد سہارا تھی۔ وہ ماں جو دن بھر محنت کرتی، پھر رات کو اللہ کے حضور بیٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی۔ سلیم کو بچپن سے ہی دنیا کے تلخ رویے سہنے پڑے۔ جب وہ اسکول جاتا تو دوسرے بچے اس کے پرانے کپڑوں کا مذاق اڑاتے، جب وہ بازار جاتا تو دکاندار اسے چیزیں ادھار دینے سے انکار کر دیتے۔ رفتہ رفتہ سلیم کے دل میں تلخی آنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس دنیا میں عزت صرف پیسے والوں کے لیے ہے۔ ایک دن سلیم بازار کھڑا بھوکا کسی کیلے والے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے ایک کیلا اٹھا لیا اور بغیر پوچھے چل دیا۔ دکاندار نے شور مچا دیا، چور چور چور، پکڑو چور۔ لوگ جمع ہو گئے مگر کسی نے رحم نہ کیا۔ اس دن کے بعد سلیم نے طے کر لیا کہ اگر دنیا نے اسے چور سمجھ ہی لیا ہے تو وہ بھی چوری کر کے دکھائے گا۔ شروع میں سلیم چھوٹی چھوٹی چیزیں چرانا، کبھی کسی کے گھر کا سامان، کبھی بازار کی دکان سے کچھ نقدی، وہ پکڑا بھی جاتا، مگر لوگوں کے تانوں نے اسے بدلنے کی بجائے مزید سخت کر دیا۔ لیکن اس کی ماں، وہ ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے بچے کو سیدھی راہ دکھا، وہ بھٹک گیا ہے، اسے واپس لے آ۔ میرے مالک، ہر رات وہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر روتی اور اپنے رب سے سلیم کی ہدایت مانگتی۔ سلیم کو یہ سب دکھائی دیتا لیکن وہ نظریں چرا لیتا۔ اسے لگتا یہ دعائیں کچھ نہیں بدل سکتی۔ ایک رات سلیم نے سنا کہ گاؤں کے ساتھ والے محل میں ایک بڑا خزانہ آیا ہے۔ وہ جانتا تھا یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ چاندنی رات تھی، ہر طرف خاموشی تھی، صرف کچھ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ سلیم چھپکے سے دیوار پھلانگے کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور آہستہ آہستہ قیمتی سامان اپنی بوری میں ڈالنے لگا۔ لیکن جیسے ہی وہ پلٹا، اس کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا۔ وہ شخص بوڑھا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ سلیم کی نظریں جھک گئیں۔ چوری کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا بیٹا؟ اس بوڑھے شخص نے پوچھا۔ سلیم نے حیرانی سے کہا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ بوڑھے شخص نے کہا، میں نے تمہیں باہر سے آتے دیکھ لیا تھا، لیکن اس لیے نہیں روکا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ تم کہاں تک جا سکتے ہو۔ سلیم نے گھبرا کر کہا، میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے باپ کے جانے کے بعد لوگوں نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے۔ میں غریب اور لاچار انسان ہوں۔ اور تمہاری ماں؟ بزرگ نے دھیرے سے پوچھا، کیا وہ دنیا کا حصہ نہیں ہے؟ وہ جو ہر رات تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگتی ہے۔ سلیم نے دل دھڑکتے لگا، آپ میری ماں کو کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ مسکرائے، کیونکہ وہ میرے پاس آتی ہے ہر روز۔ وہ عورت ہے جو سچے دل سے تمہاری ہدایت کے لیے دعا مانگتی ہے، تمہارے لیے آنسو بہاتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، اور آج اس کی دعا رنگ لانے والی ہے اگر تم چاہو تو۔ سلیم نے بوری زمین پر گرا دی
اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا واقعی بدل سکتا ہوں میں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ بزرگ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور ہر چور میں ایک ایماندار چھپا ہوتا ہے، جسے جگانے کے لیے کسی کی دعا اور کسی کی رہنمائی چاہیے۔ اس رات بزرگ نے سلیم کو اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں لے گیا، جہاں وہ بچوں کو محنت، دیانتداری اور صبر کی تربیت دیتا تھا۔ سلیم نے ان کے ساتھ رہ کر دوبارہ جینا سیکھا۔ اس نے مزدوری کی، سخت محنت کی، اپنے اندر کا گناہ دھونا شروع کیا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ سلیم نے ایک چھوٹا سا کپڑے کا کام شروع کیا۔ لوگوں نے گاؤں کے حیران ہو گئے، پھر اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی۔ وہ اب سکون سے سوتی، اور سلیم اس کے قریب بیٹھ کر اس کے پاؤں دباتا۔ مگر کہانی سب سے چونکا دینے والا لمحہ ابھی باقی تھا۔ ایک دن ایک چھوٹا بچہ بازار میں ایک دکان سے کچھ میٹھا چرا رہا تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا، اسے مارنے لگے۔ تب سلیم دوڑتا ہوا آیا، سب کو روکا اور بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ اسے وہی جملہ بولا جو سالوں پہلے اسے بزرگ نے کہا تھا، کیا تمہاری ماں تمہارے لیے دعا نہیں کرتی؟ بچے کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ سلیم نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ تو آؤ تمہیں میں وہ راستہ دکھاؤں جس نے مجھے انسان بنایا۔ باقر چپ چاپ سن رہا تھا۔ کہانی ختم ہوئی تو اس نے دھیرے سے پوچھا، بابا وہ بزرگ کون تھا؟ بابا نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، شاید اللہ کے بھیجے ہوئے، یا شاید بس ایک اچھے انسان۔ مگر یاد رکھو، کسی کی سچی دعا اور نیت کسی کو بھی بچا سکتی ہے۔ باقر نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، لیکن دل روشن ہو چکا تھا۔ پیارے بچوں، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔